अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के कुछ पेशरफ्त है, कुछ मालूमात है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने है और अवाम बीच में एक सैंडविच बना हुआ है। अवाम की हुकूक, अवाम के ऊपर महंगाई के तूफ़ान और अवाम के साथ जितने मज़ालिम हो रहे, अवाम आटे के लिए तरस रहे, उसका फ़िक्र किसी को नहीं। लेकिन अगर अकायद पर मबनी बात करें, अगर हकीकत में अवाम की एंगल से इसको देखें तो अवाम को एक एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। इनमें से अगर आप देख लें तो कोई एक भी नहीं बचा, सारे एक्सपोज हो गए। अवाम और आइन के साथ कौन खेल रहे हैं और कौन साथ दे रहे हैं, और इक़्तिदार के लिए अवाम और आइन के दुश्मन कौन है। बहरहाल इनमें से अगर आप देख लें वो सारे इस सिनारियो में, इस सेंस में एक्सपोज होते जा रहे। कौन सा इदारा किसका साथ दे रहे, किस इदारे में कौन बैठे हुए, वो बैक पे क्या कुछ किस किस्म के मावनत कर रहे हैं और किसका कर रहे हैं, ये भी सब कुछ सामने आ रहा है। और इदारों में कौन किस महाज का हिस्सा बना है और बनता जा रहा है, कब से और किस किस ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, कौन फ्रंट पे खेल रहे हैं और कौन बैक पे ढोरिया हिला रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी है एक एक किरदार पढ़े लिखे और अनपढ़ बच्चे बच्चे को समझ आ गया है। यानी वो किसी पढ़े लिखे फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो या वो किसी गांव के एक कॉर्नर में या एक पहाड़ी इलाके में रहता हो, उन सब को ये पता चल गया कि कौन किस किरदार के मालिक है। बहरहाल ये अब असम्बलियों में क्या कुछ इजलासें हो रही है, अब असम्बलियों में किस किस चीज़ों पे बातें हो रही है, तमाम बातें, तमाम मामलात इक़्तिदार के हवस में, जो एक नशे की एक हालत में ये लोग बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर हकीकत में चोर और डाकू का एक राज कायम है। वो सारे अपने इक़्तिदार के चक्कर में ये सारे इजलास और सारे बातें और सारे बैठक होते रहे हैं। आज तक अगर 11 से 12 महीनों तक आप ये गेम देख लें और ये इनकी जो मजाक है पाकिस्तान के साथ, तेज़पुर अवाम के साथ, ये अगर आप देख लें तो जमहूरियत के नाम पे या जो ये अवाम के नुमाइंदे बन के वहाँ पे अपने मफादात के, अपने ज़ाती मफादात के, अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। आज तक आटे पे क्या कुछ लोग जो है ना ख्वार हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें देख ले, फिर बाकी चीज़ों की कीमतें देख ले, कहाँ से मुल्क कहाँ तक पहुँच गया और मुल्क की तबाही में कौन सा कसर रह गया अभी और छोड़ रखा है इन लोगों ने। हकीकत में ये सबके सामने है। क्या ये सब लोग अवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए आए हुए हैं? क्या ये इक़्तिदार में अगर अभी इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए तो क्या ये हम अवाम ये एक्सपेक्ट करें और ये तवक्को रखें और हकीकत में इस आसरे पे रहे कि ये उम्मीद लेके बैठे कि क्या ये हमारे लिए कुछ करेंगे? ऐसा बिल्कुल ही नहीं। एनीवे, अभी आप देख रहे अदालतों पर जो है ना वो कीचड़ उछाला जा रहा है। आइन के साथ एक जो है ना इज्तिमाई ज़्यादती का नाम अगर मैं दे दूँ तो गलत नहीं होगा। इस किस्म के जो महाज और महाज आराइया जो हो रही है ये भी आपके सामने है। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के अगर देख ले तो इनके ख्वाहिशात के मुताबिक सारे लब्बेक होके तमाम चोर, यानी बड़े डाकू के साथ तमाम छोटे चोर, ये नवाज़ शरीफ के मुकाबले में, जरदारी के मुकाबले में छोटे चोर मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे पार्टियों को, तो ये सारे मिल के जो 14 जमाती या 16 जमाती एक टोला है, इसने हकीकत में हमारे सिस्टम को अवाम के लिए एक जमहूरियत का जो एक रास्ता है वो बंद करके रखा है और उससे अवाम को महरूम रखा है। अवाम को अपने जायज़ हुकूक वोट डालने का जो हक़ है या जमहूरियत में अपने आवाज़ उठाने का जो हक़ है उससे भी महरूम रखा है। एनीवे, ये किसने किया है, इसके पीछे कौन है? ऑडियो वीडियोस के ब्लैकमेलिंग का एक खेल जारी है जो कि गनावना खेल है। जजेस और इदारों पर कुलम खुला गालम गलोच का जो एक शो है या एक ड्रामा है या एक बदमाशी है, वो नो डाउट ज़ोर शोर से चल रही है और इस समझ से बाहर है कि अगर अवाम जाए तो किधर जाए। अगर बड़े बड़े आपके किसी भी ख़ानदान के, किसी भी घराने के, किसी भी मुल्क के
اس قسم کے نکلے تو چھوٹوں کا کیا مینز عوام کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ ہم اپنے نمائندے بنا کے اور اپنے نمائندے منتخب کر کے ان اسمبلیوں میں جاتے کہ یہ دنیا میں ہمارے لیے کچھ بہتری کے لیے یا ہمارے اولادوں کی بہتری کے لیے کچھ کر کے ہمیں انشاءاللہ آگے لے جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنے ہوس، اپنے انتقام، اپنے خزانوں کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے بیٹھے ہوئے، ہمارے ان سے کوئی توقع اب نہیں رہی۔ پی ڈی ایم حکومت سپریم کورٹ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ٹکراؤ میں پیش، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے جو ایک بہت بڑا ادارہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے نو ڈاؤٹ تحفظ کا ایک بہت بڑا ادارہ، یعنی مینز ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کے انتظار میں ہے کہ یہ کس طرف اور کس پلے میں اپنا ووٹ ڈالیں گے اور کس طرف جائیں گے۔ کیا آئین عدلیہ کو بچانے کے لیے اپنا یہ ایک مخصوص کردار ادا کریں گے، یا یہ بھی الیکشن کمیشن اور باقی جو دو چار ایسے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے انہی کی طرح اپنی گمنامی کے نام پہ بہت کچھ بیک پہ انہی کے ساتھ مل کے کرنے میں مصروف ہے۔ بہرحال یہ سارے سوالات ہیں، یہ سارے تحفظات ہیں، یہ میرے اور آپ کے صرف نہیں ہے، یہ اوورال ورلڈ وائڈ لوگوں کے ہم پہ نظریں ہیں۔ یہ دنیا میں اگر دیکھ لیں، عمران خان کے اگر انٹرویوز آپ دیکھ لیں وہ سارے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ عمران خان کے اگر یہ لوگ اپنے پاکستانی میڈیا سے بلیک آؤٹ کر چکے ہیں تو آپ ان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ سنیے، دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے، اور عوام کی ایک امید اگر اب اس وقت بچی ہے تو وہ امید صرف اور صرف عمران خان سے ہی ہے۔ عوام اگر دیکھ رہے تو وہ صرف عدالتوں کی طرف اور عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ جمہوری حکومت چلا رہے، اگر آپ ایک جمہوری سسٹم چلا رہے، اگر آپ عوام کے نام پہ یہ نعرے لگا رہے کہ عوام کے لیے فلاں چیز اور فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو آج بھی اس جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے اس فارمولے پہ عمل کرے، نہ کہ آپ نواز شریف کے یا مریم نواز جیسے جس نے کونسلر تک کی کوئی الیکشن نہیں لڑا، اور جس نے آپ اگر دیکھ لیں اس کی زندگی بھری ہوئی ہے نالائق پن سے، یا بلاول جیسے شخصیت کے لیے اگر آپ نے اتنے 23 کروڑ عوام کو، جس میں بہت سارے یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت قابل اور ذہین اور حقیقت میں بہت ہائی فائی پاکستان کے نامی گرامی خاندان اور لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ بھی ان کے انڈر میں آپ ان کو ہی حوالے کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں مافیازی کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ اس ملک کے چلانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اب عدالتوں کے اوپر جو کیچڑ اچالا جا رہا ہے، اس سے کیا ہمارے پاکستان کی بد نکلامی ہو رہی ہے؟ کیا عمران خان کی مخالفت میں یہ اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ یہ ابھی آئین کے ساتھ بھی وہ زیادتی، غداری اور ظلم اور جبر کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ان عوام سے عمران خان کے نام پہ بدلہ اور انتقام لیا جا رہا ہے؟ کیا عوام سے اس بات کا انتقام ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بہرحال ہمارے کس ادارے کا آپ کو بتا دوں کہ ان کا کردار کیا ہے۔ اگر آپ میڈیا کا کردار دیکھیں تو وہ بالکل ہی انیمیز غلط کا ساتھ دینے والا کردار۔ اگر آپ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا یعنی جنرل باجوہ جیسے لوگوں کا کردار دیکھیں تو وہ بھی حقیقت میں ٹوٹلی ہمارے آئین اور جمہوری حقوق اور اخلاقیات سے گھرا ہوا کردار۔ اگر آپ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا دیکھیں جو آئینی ادارے ہیں تو ان کا بھی ٹوٹلی یعنی فلاپ اور نالائق قسم کا اور ایک سیاسی ونگ کا حصہ بن کر کردار نظر آ رہا ہے۔ اب الیکشن جو ہے نا، یہ عدالتوں نے کون سا کوئی فیصلہ کیا؟ عدالتوں نے تو صرف یہ فیصلہ کیا کہ 90 دن میں آئین کے مطابق، قانون کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے۔ آپ لوگ خود ہی عمران خان کو یا آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ مشورہ دیتے تھے پی ٹی آئی کے وزراء کو یا عمران خان کو، اور ان کے اوپر تنقید کرتے تھے اور ان کو ورغلاتے تھے، ان کو یہ غیرت دلاتے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کے اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں، عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، اور انہیں چھوڑ بھی نہیں رہی ہے مزے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی کہہ رہے کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب وہ چھوڑ دیا آپ لوگوں کے ہی مطابق، آپ لوگوں کے ہی کہنے کے مطابق، کیا آپ لوگ واقعی یہ ایک بہانہ یعنی اپنے
فسطائیت کے لیے پورا گراؤنڈ صاف کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ چلو یہ صوبوں میں تھوڑا بہت اگر ہمارے ہاتھ نہیں پہنچتا ہے یا ہمارے مطابق کام نہیں ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ایک چوری ڈکیتی کا ہی ہو سکتا ہے، یہ کام صرف اور صرف آپ جیسے مافیازی کر سکتے ہیں، یہ سوچ صرف اور صرف پاکستان کے دشمن لوگ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو 23 کروڑ عوام کے دشمن ہیں جو کہ آج کل واضح ہے، مہنگائی کو دیکھ کر، باقی معاملات کو دیکھ کر، آٹے کی جو مفت آٹے کا نام جو دیکھ کر مفت جو اموات بانٹ رہے ہیں لوگوں کے، غریب لوگوں کے، اور کس طرح بے عزتی اور تذلیل کے ساتھ جو آٹا دیا جا رہا ہے صرف آٹے کے لیے، جو کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، یعنی پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری، ایک زرعی ملک ہے، تو اس میں اگر یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگا لو کہ ہمارے ساتھ کس کس جگہ پہ کیا کچھ ظلم، ستم، زیادتی اور اس قسم کے معاملات ہوئے ہوں گے 75 سال سے۔ اینی اب وقت الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا ہے، جیسے کہ کل کے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ہم نے اپنے حساب سے ان سے اس ظلم زیادتی کا بدلہ لینا ہے، وہ بدلہ ان سے ووٹ کے ذریعے لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بس میں اگر ہے وہ صرف اور صرف اپنا ووٹ ہے اور ٹرن آؤٹ اس الیکشن میں زیادہ سے زیادہ دینا ہے، تاکہ ان کو داندلی کا کوئی موقع نہ ملے اور ان کو داندلی کا کوئی اس قسم کا سراغ نہ ملے۔ اینی وے ہم نے ابھی ان کو ایٹ لیسٹ اسمبلی سے آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک عمران خان کا کام یہ نہیں ہے۔ عمران خان ہمارا لیڈر ضرور ہے، عمران خان ایک پاکستان کے واقعی غیرت مند لیڈر ضرور ہے، لیکن وہ صرف اکیلے میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ الیکشن میں عمران خان کو اگر جمہوری طریقے سے لانا ہے آپ لوگوں نے اسمبلی میں، تو وہ الیکشن ہی سے ہو سکتے ہیں، انتخابات ہی سے ہو سکتے ہیں۔ اینی یہ آپ جو مایوسی کی یا جو بدحالی کی ایک صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ان حالت میں۔ اب اس کا واحد حل، جیسے کہ عمران خان کہتے، جیسے کہ مختلف تجزیہ کار اور ماہرین کہتے، اس کا واحد حل الیکشن ہی ہے۔ جلد از جلد پورے ملک میں الیکشن ہو جائے تو اور بھی بہتر بات، لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 2 اسمبلی ہے، کے پی کے اور پنجاب، ان دونوں میں ایٹ لیسٹ آئینی طور پہ جمہوری طریقے سے اور عوام کے ایک حق سمجھ کے الیکشن جلد از جلد اور پرامن طریقے سے شفاف الیکشن ہونا چاہیے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔